الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبے کا سلسلہ یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر کچھ کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان کام کا ذکر کیا جا رہا تھا اور ان کے مختصر فضائل بھی بیان کیے جا رہے تھے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا اور اس کی فضیلتیں، اور پھر قیام اللیل اور پھر اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تیسرا کام جس پر زیادہ توجہ رمضان کے مہینے میں ہونی چاہیے، اور عمومی دنوں میں بھی یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہے، گزشتہ ہفتہ بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ ساری چیزیں دیگر ایام میں بھی کرنے کے ہیں۔ خصوصی طور پر اس مہینے کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اور زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آئیے، تیسری چیز صدقہ و خیرات کرنا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب ہر آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جذبہ اور شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں ایسے لوگ بھی کے اندر بھی تڑپ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہمیشہ سے یہ تڑپ اور جذبہ باقی رکھے کہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر جو عام دنوں میں عام طور سے اس بات کی طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کے اندر وہ جذبہ اور تڑپ پیدا کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو جیسی استطاعت دی ہے، اپنی استطاعت کے بقدر خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا عمل اور کچھ فضیلتیں رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ اور تڑپ پیدا ہو۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس جو بھی مال ہوتا وہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے، کوئی مال آپ جمع کر کے اپنی ضرورت سے زائد نہیں رکھا کرتے تھے۔ جو بھی مال آتا، بلکہ آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی کہ اگر کوئی مال جمع ہوتا تو جلد از جلد انہیں کیا کر دیں، ضرورت مندوں تک پہنچا دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا جب رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے، اور گویا کہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ آپ کیا ہو جاتے؟ سخی ہو جاتے. یعنی خصوصی طور پر اس بات کی طرف آپ توجہ فرماتے کہ رمضان کے مہینے میں اور زیادہ خرچ کیے جائیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے راہ میں اور زیادہ مال صرف کیے جائیں. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن آپ کو پڑھ کر سناتے. اس کے بعد فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدٌ بِالْخَيْرِ مِنْ رِيحِ الْمُرْسَلَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دی گئی کہ آپ کتنے سخی تھے. اگر مثال کے ساتھ بیان کیے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جود و سخا سے کام لیا کرتے تھے، تو اس مثال کے ساتھ بیان کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تند ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے. جو ہوا چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کیا تھے؟ سخی تھے. اتنا آپ سخاوت سے کام لیا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں یہ سخاوت اور یہ جود آپ کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا، اور آپ اس بات کی طرف خصوصی طور پر توجہ فرماتے. بہت مشہور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جس پر خرچ کیا جاتا ہے اس سے. یعنی دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. اس حدیث کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمیشہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم دینے والے بنیں. کوشش یہ کریں کہ ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے. اور جب آدمی اپنے اندر یہ تڑپ اور یہ جذبہ اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے کہ میں دینے والا بنوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کیا کر دیتا ہے؟ ہموار کرتا ہے. دینے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی لاکھوں خرچ کرے، کروڑوں خرچ کرے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جتنا چاہے وہ کیا کرے؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے ہر ایک کو برابر نہیں بنایا. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مالدار نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر جتنا تھا اتنا دیا، اور اسی میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ یہ اخلاص کے ساتھ نیت ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں دینے والا بنوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ یا اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یعنی دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. اور اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمائی. ارشاد فرمایا فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةِ. یہ ید علیہ سے کیا مراد ہے؟ آگے ارشاد فرمایا هِيَ الْمُنْفِقَةِ، یہ خرچ کرنے والا ہاتھ مراد ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مراد ہے. آگے ارشاد فرمایا وَالسُّفْلَىٰ، اور نیچے والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ هِيَ السَّائِلَةِ، جو مانگنے والا ہاتھ ہے، جو لینے والا ہاتھ ہے وہ مراد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیشہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کس کے مقابلے؟ جو لینے والا ہوتا ہے. صدقہ و خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر آنے والے مصائب سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. کہ اگر کوئی آزمائش آنی ہو، کوئی پریشانی آنی ہو، کوئی مصیبت آنی ہو، لیکن جب آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اس سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، اس آزمائش سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. چنانچہ آپ کے سامنے روایت رکھی جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، اور اس میں جو گرہن لگتے ہیں چاہے چاند میں ہو سورج میں ہو، یہ کسی کے موت یا کسی کے حیات سے نہیں لگتی. اصل میں لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جب سورج گرہن لگا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس وجہ سے سورج اور چاند میں کیا ہوا؟ گرہن لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں، اس میں جو گرہن لگتے ہیں یہ کسی کے موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چنانچہ جب تم دیکھو، یعنی جب تم ایسا دیکھو کہ سورج میں گرہن لگا یا چاند گرہن ہوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، تو کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا کرو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَكَبِّرُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ کیوں؟ چاند اور سورج میں گرہن لگنا یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے بندے کو یہ بتلاتا ہے کہ جب اتنا بڑا مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نور کر سکتا ہے، اتنا بڑا مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم کر سکتا ہے، تو ہر بندے کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسا دیکھو تو کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو، وَصَلُّوا، نماز ادا کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو بھی مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے ان مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صدقہ و خیرات کرنا رزق میں برکت اور مال میں اضافے کا باعث ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے ایک تو رزق میں بھی برکت ہوگی اور مال میں اضافہ بھی ہوگا۔ وہ اس طرح سے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں گے تو سارا مال دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ جتنی بھی مالداری ہے، حسب و نسب ہے، جاہ و جلال ہے انسان کے پاس، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستہ کھولے گا مال کے آنے کا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہوں سے مال عطا کرتا ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو یہ بات ہماری ذہنوں میں بالکل نہیں آنی چاہیے کہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں برکت ڈالی جائے گی اور مال میں اضافہ بھی ہوگا، یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع آمدنی ایسی جگہوں سے بنا دے گا جس کے بارے میں ہم اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال و دولت ہمیں یہاں سے اور یہاں سے عطا کرے گا۔ چنانچہ صدقہ و خیرات کرنا یہ رزق میں برکت اور مال میں اضافے کا باعث ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کہ ہر روز صبح جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، الا ملکان ینزلان، تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے الگ الگ دعا کرتے ہیں 2 طرح کے لوگوں کے لیے۔ ایک اس شخص کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر، اس کے مال میں اور برکت ڈال دے، اس کے مال میں اور بڑھوتری کر دے۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے اس شخص کے لیے گویا کہ ایک طرح سے بد دعا کرتا ہے جو آدمی مال جمع کر کے رکھتا ہے، 1 پیسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دی، بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا، لیکن اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کو فرشتے کی اس دعا سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ کس طرح بچ سکیں گے؟ جب اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں گے۔ اور ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مال دے دے تو آدمی یہ سوچے کہ خرچ کریں گے، خرچ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک جذبہ اور طلب ہونی چاہیے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی ملنی چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں گے بے شمار مال و دولت والے لوگ ہیں، سب خرچ نہیں کرتے۔ خرچ وہی لوگ کرتے ہیں
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خرچ کرنے کی توفیق بھی ملتی۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مال بھی دیا اور خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ صرف مال کا مل جانا یہ نعمت نہیں ہے، یہ بعض دفعہ ہمارے لیے زحمت کا سبب بن سکتا ہے کہ بے شمار مال و دولت ہمیں ملا لیکن خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کیا، اس مال سے ہم نے خود فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے ضرورت مندوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، وہ مال یوں ہی پڑا رہ گیا، ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو مال کا مل جانا یہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، مال کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کی توفیق کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بے شمار مالدار ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے جیب سے ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں نکلتی، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم اور آپ دیکھیں گے جن کے پاس مال کی اتنی ریل پیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راہ میں وہ بہت خرچ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہر آدمی کو اس بات کی توفیق ملے، ہم میں سے ہر شخص کو، کہ ہم اللہ کے راہ میں اپنی استطاعت کے بقدر خوب خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ، کہ ہر روز صبح جب بندہ صبح کرتا ہے، الا ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا، کہ اللہ تو اس شخص کو اور زیادہ عطا کر جو خرچ کرنے والا ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے آپ، جب ہم خرچ کریں گے تو فرشتے کے دعا کے ہم مستحق ہوں گے، اور فرشتے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ اللہ اس شخص کو اور زیادہ عطا کر، تو نے مال دیا، تیرے راستے انہوں نے خرچ کر دیا، اور زیادہ عطا کر۔ اور بندے کے اندر یہ جذبہ بڑھتا رہے گا کہ اس نے خرچ کیا، اللہ نے اور مال دیا، پھر خرچ کیا اور مال دیا، اور پھر وہ خرچ کرتا ہی رہے گا۔ فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کر، اللہم اعطی منفقا خلفا، اور زیادہ عطا کر۔ ویقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ یہ کہے گا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو مال کو روک روک کر رکھ رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، بخل سے کام لے رہا ہے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آدمی مال کو روک روک کر رکھے اور ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہ کرے، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے جب ان کی ضرورت تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ یہ مالداری، یہ جاہ و جلال، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں آیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے، صدقہ جاریہ جسے ہم کہتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا خرچ کیا جس سے آپ کے انتقال کے بعد، ہمارے انتقال کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی ہم نے سڑکیں بنوا دی، پانی کا انتظام کر دیا، مسجدیں بنوا دی، مدارس بنوا دیے، دینی تعلیم کا جو ہے ایک انتظام کروا دیا۔ یہ ساری چیزیں جب آدمی مر جاتا ہے اس کا اجر بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل بھی اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جو اعمال ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد اب کوئی ایکسٹرا عمل اس کے حساب میں جوڑا نہیں جائے گا، اجر میں جوڑا نہیں جائے گا، سوائے 3 چیزوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اجر میں جوڑا جا سکتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد، انسان کے انتقال کے بعد ان 3 چیزوں میں سے، یعنی تینوں چیزیں جوڑے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من 3، 3 چیزوں کے علاوہ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ پہلا، الا من صدقۃ جاریہ، پہلا ہے صدقہ جاریہ، اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کے کام کرے کہ انتقال کے بعد بھی آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے تو اس کا اجر آدمی کے انتقال کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ دوسرا، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ کوئی آدمی، کسی نے کتاب لکھ دی، ان کے انتقال کے بعد آدمی اس سے پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، کچھ تقریر انہوں نے کر دی، کچھ باتیں انہوں نے بتلا دی، اور لوگوں نے اس میں سے سیکھا، جانا اور کچھ معلومات حاصل کی۔ انتقال کے بعد بھی ایسے شخص کو اس کے علم سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات سمجھنے کی بھی ہے
کہ اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ ایسا علم حاصل کرے اور پھر اس علم سے اپنے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ بھی ان کے مرنے کے بعد اجر کا ذریعہ ہے۔ او علم ينتفع به، اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، یا ایسا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی تربیت بھی کرے، اپنے آپ کو سیدھے راہ پر چلائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور سب سے بڑا جو خزانہ ایک آدمی کے لیے ہو سکتا ہے وہ ان کے نیک آل و اولاد ہو سکتے ہیں، کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کر دے، تب نہ وہ نیک صالح ہوں گے۔ نیک صالح کسے کہیں گے؟ اس اولاد کو کہیں گے نا جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے فرائض کو انجام دے اور دیگر عبادات کو انجام دے۔ ایسے اولاد کے دل میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے دل میں یہ جذبہ ہوگا، یہ تڑپ ہوگا، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ سے اپنے والدین کے لیے دعا کی تو اس کا اجر ہمیں ہمارے والدین تک پہنچے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تیسرے قسم جس کا اجر انسان کو انتقال کے بعد بھی ملتا رہے گا وہ یہ ہے او ولد صالح يدعو له، کہ نیک صالح اولاد جو ان کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اولاد کو یہ سکھائیں گے، ہم انہیں یہ بتلائیں گے، ہم ان کی تربیت اس طرح کریں گے۔ یہ حدیث اگر ان تک پہنچی ہی نہیں، اگر اولاد تک یہ حدیث ہی نہیں پہنچی تو پھر وہ کیوں کر دعا کریں گے؟ اگر اولاد نماز کے پابند ہی نہ ہوں، اللہ کی جانب سے دیگر فرائض کے وہ پابند ہی نہ ہوں، تو پھر وہ کیوں کر اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے؟ وہ تو اپنے لیے دعا کرنے کے متحمل نہیں ہے جب وہ نماز نہیں پڑھے، دیگر عبادات کو انجام نہ دے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت دینی طریقے پر کیے جائیں، قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں، تاکہ وہ انتقال کے بعد والدین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، وہ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ اس کے بعد آئیے چوتھی چیز جو اس مہینے میں خصوصی طور پر کرنے کی ضرورت ہے اور عام طور سے لوگ کرتے بھی ہیں اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کثرت تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ بہت ساری فضیلت ہے، فضیلتیں میں یا تو ابھی بتاؤں ایک آدھ حدیث، یا اگلے ہفتے انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری ایک پہچان ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں سے آواز آنی چاہیے، کبھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کی تلاوت کے لیے ایسا نہیں کہ آپ کو باضابطہ بہت زیادہ فارغ وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اتنے اجر ہیں اس کے، ابھی آپ کے سامنے روایت آئے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کے ایک حرف کے تلاوت کے 10 نیکیاں ہیں، اور مثال دے کر یہ سمجھایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک ورڈ ہے جس میں 3 حرف ہیں، 3 حروف ہیں، گویا کہ الف لام میم صرف تلاوت کرنے کی 30 نیکیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ہر نماز کے وقت، نماز سے پہلے ہم نے سنتیں پڑھ لی، کچھ وقت بچا ہے، نماز کے بعد ہم نے سنتیں پڑھ لی، کچھ وقت بچا ہے، گھر میں ہم خالی بیٹھے ہیں، کچھ وقت ہمیں ملا 5 منٹ 10 منٹ، آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ 5 منٹ میں کتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ 5 منٹ میں آدمی 2-3 صفحے 2-3 پیج بھی اگر پڑھ لے، آپ شمار کیجئے اس میں کتنے حروف ہوں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم تلاوت کریں گے، جب ہم تلاوت کریں گے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں یہ اجر ہے، یہ عام ہے، یہ اجر ہمیشہ۔ ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہماری گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ قرآن کے بجائے کسی اور چیز کی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، اب بہت آسان ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت مشکل کام ہے، پڑھنے نہیں آ رہا ہے، ایک روایت یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ماہر قرآن ہیں وہ لوگ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ ایسے ہیں کوشش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی لیکن بہت دشواری ہو رہی، عمر ہو جانے کی وجہ سے یا زبان میں لقنت کی وجہ سے، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کی کیا کریں؟ تلاوت کریں، سیکھیں، مخارج
صحیح کریں، درست کریں، محنت میں لگے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اٹک رہے ہیں، الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، بہت دشواری ہو رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہو اجران، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اندازہ لگائے نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، جس کو قرآن کی مہارت ہے، فضیلت صرف انہیں ملے گی، فضیلت انہیں بھی ملے گی جو ماہر نہیں ہیں لیکن ان کے اندر جذبہ اور تڑپ ہے، وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس میں لگا رہے ہیں، لیکن یہ اجر تبھی ملے گا جب ہم یہ کوشش کریں گے۔ یہ پڑھنا ہمارے اوپر دشواری کا ہوگا کہ ہم میں نہیں آ رہا لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں آ رہا چھوڑ دیے، نہیں ملے گا اجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن جب پڑھے آدمی دشواری ہو لیکن پھر بھی لگا رہے وہ، تب یہ اجر ملے گا۔ بعض دفعہ یہ ذہنوں میں آتا ہے، لوگ سوچتے بھی ہیں کہ نہیں اب تو بہت عمریں ہو گئے، اب کیا ہی پڑھوں۔ صحابہ اکرام 50 کی عمر میں قرآن سیکھی انہوں نے، 60 کی عمر میں انہوں نے قرآن کی تلاوت سیکھی ہے نا، قرآن انہوں نے پڑھی، سورہ انہوں نے یاد کیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ عام دنوں میں بھی ہم تلاوت کریں، اور خصوصی طور پر رمضان میں تو ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ ہم نے رمضان کے ایک مہینے میں کتنے سورے ہم نے یاد کی۔ بھئی کچھ سورے تو یاد ہوں گے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہیں، نماز تو ویسے نہیں پڑھتے ہوں گے، 3-4 سورے تو یاد ہوں گے نا کم سے کم۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، اس کے ساتھ کچھ سورتیں یاد ہوں گی، تبھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سوروں کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد ہر سال یہ کوشش کیجئے کہ چلیے عام دنوں میں وقت نہیں مل پا رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں وقت نکال کر، رمضان کے مہینے میں جب ہر آدمی کچھ نہ کچھ فارغ وقت نکالتے ہیں، اس وقت میں کچھ سورے یاد کرنے کا اہتمام کریں کہ یہ رمضان ہم نے 5 سورے یاد کیے۔ آپ اندازہ 5 بھی اگر یاد کیا آدمی تو 5 سال میں 25 سورے ہوں گے۔ اور آپ اس طرح دیکھیے کہ ہماری عمر 50 کی ہو گئی، 60 کی ہو گئی، 70 کی ہو گئی، لیکن ہمیں 10 سورے سے زیادہ یاد نہیں ہیں۔ اگر ہم یہی ترتیب بھی بنا لیے ہوتے کہ ہر رمضان 4 سے 5 سورے یاد کریں گے، ہم بڑے سورے ہیں تو 2 یاد کریں گے، تو اب تک 5-6 پارے حفظ ہو جاتے۔ خالی وقت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وقت بہت ہوتا ہے، کبھی بات میں گزار رہے ہیں، کبھی ویسے بیٹھ کے گزار رہے ہیں، ضرورت اور بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، یاد رکھیے آپ۔ اور رمضان میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے نا، ایک تو مزہ بھی بہت آتا ہے، یاد بھی ایسا لگتا ہے بہت جلدی جلدی ہوتا ہے۔ کر کے دیکھیے آپ، رمضان کے مہینے میں آپ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیے، ایک الگ طرح کی آپ کو لذت محسوس ہوگی، پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم واقعی شروع کریں گے، پڑھنا چاہیں گے، سیکھنا چاہیں گے۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت ہمیں آنی چاہیے، قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی باضابطہ وقت نکالنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر نماز کے وقت تھوڑا وقت نکالیے، فجر سے پہلے جلدی آپ فارغ ہو گئے ہیں، قرآن لے کے بیٹھیے۔ ویسی بیٹھنے کے بجائے قرآن لے کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو سہولت بھی ہو گئی، فون میں قرآن وغیرہ ہے، اس پہ لے کے بیٹھ جائیے، باضابطہ اس کے نسخے لے کے بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عمومی طور پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت کو اپنا شیوا بنانا چاہیے، اور خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے کچھ فضیلتیں ہیں، کچھ احادیث ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راہ پر چلائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔